السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لیکچر نمبر 8 کا آغاز کر رہے ہیں۔ الحمدللہ بفضل اللہ تعالی، اللہ کی توفیق اور مدد سے ہمارے لیکچر نمبر 7 لیکچر مکمل ہو گئے ہیں، اور ان میں ہم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت سودا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ اور زینب بنت جحش، ان کی سیرت کو پڑھا۔ تو آج ہم ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو سمجھیں گے۔ اللہ رب العزت سے پہلے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان عظیم ہستیوں کی سیرت کو پڑھ کے سمجھ کے ان کے مطابق، ان کی زندگیوں کے مطابق ہمیں بھی اپنی زندگیوں کے اندر کچھ تبدیلیاں لانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے بھائی کہ ان عظیم ہستیوں کی سیرت کو پڑھنا، سمجھنا اور ان کے مطابق چلنا۔ تو پیاری اسٹوڈنٹس، دیکھیے کہ آج ہم دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ ہماری وزیر اعظم جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ ہیں، تو ہم ان کے سٹائل کو اچھا سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جس طرح وہ دوپٹہ لیتی ہیں ہم بھی ویسا دوپٹہ لیں گے، ہم کہیں گے اس طرح مریم نواز لیتی ہیں، جس طرح کا میک اپ وہ کرتی ہیں ہم بھی چاہیں گے کہ ویسا کریں، ہمارے اندر بھی وہ لک آئے، ہماری بھی وہ لک نظر آئے جیسی مریم نواز کی ہے۔ مطلب یہ کہ ہم اسے بڑا سمجھتے ہیں۔ اسی طرح جو بھی ہے ہم سمجھتے کہ ہم اس جیسا بنیں۔ اسی طرح دیکھیے کہ اور بھی ہر کسی انسان کی جو چوائس ہے وہ الگ الگ ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ بھئی جو جس کو پسند کرتا ہے ویسا بننا چاہتا ہے۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ دیندار ہیں، دینی لوگوں کو پسند کرتے ہیں، تو وہ کن کو پسند کریں گے، وہ کن جیسا بننا پسند کریں گے؟ بھئی ڈاکٹر فرحت ہاشمی جیسا ہم بن جائیں، ڈاکٹر نگہت ہاشمی جیسا ہم بن جائیں، ڈاکٹر منیبہ جیسا ہم بن جائیں، جس طرح وہ لیکچرار ہے ویسے لیکچرار ہم بھی بن جائیں، جیسی اللہ کے دین کی خدمت وہ کر رہے ہیں، اتنی جدوجہد کر رہی ہیں ویسے ہم بھی کر جائیں۔ تو کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ ایکٹرز، جو ڈراموں کے ایکٹرز ہوتے ہیں، فلموں کے ایکٹرز ہوتے ہیں، ان کی نقل اتاریں گے، ہم ان جیسے بن جائیں۔ تو پیاری عزیزات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جس قوم کا خوش ہو کے طور طریقے کو اپنائے گی اسی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائی جائے گی۔ تو ہمیں نیک لوگوں کے مطابق، نیک لوگوں کی زندگیوں کو دیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، ان جیسا بننا ہوگا، نہ کہ جو اسلام کی حدود کو پار کر رہے ہیں ان کے مطابق ہمیں زندگیوں کو نہیں بنانا، ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو صحابیات جیسی زندگیوں کو بنانا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی اسی چیز کی تلقین کرنی ہے۔ آج ہم کتنا خوش ہوتے ہیں معاشرے میں، بھئی میری بیٹی کو ڈانس کرنا بڑا اچھا آتا ہے، نعوذ باللہ جب محفل سجی ہوتی ہے تو اپنی بیٹیوں کو ہم نمائش کے لیے، چھوٹی بچیاں ہی ہیں چاہیے، چھوٹی بچیاں ہیں لیکن ہیں تو بچیاں نا، انہیں ہم بڑی خوش ہو کے ہم کہتے ہیں تم کر کے دکھاؤ اس گانے پہ ڈانس، تو ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ماں خوش ہو رہی ہوتی ہے، باپ خوش ہو رہا ہوتا ہے، دادی دادا خوش ہو رہے ہوتے ہیں، بھئی ہماری بچی کتنا پیارا ڈانس کر رہی ہے۔
تو خدا را اس راستے سے ہٹ جائیے، یہ ہمارے لیے قطعاً درست نہیں ہے، مستقبل میں یہ ہمارے لیے مستفید ہونے والا نہیں ہے۔ اپنی بیٹیوں کو عبایا پہنانے کا شوق دلائیں، یہ نہیں کہ بھئی ڈانس اس طرح کرو اس طرح کرو۔ بات مختصر یہ کہ ہم سیرت پڑھ رہی ہیں، ہمیں بھی ان جیسا بننا ہوگا اور اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو بھی ان جیسا ہی بنانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اولاد کو اپنی والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں، مرحت القلب بنائیں، قرۃ العین بنائیں۔ چلیں اپنے لیکچر کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ آج کی سیرت ہے حضرت ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بنی مستقلق خاندان سے تھی، نام جویریہ تھا۔ جویریہ نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رکھا تھا۔ جویریہ نام اور قبیلہ خزا کے خاندان بنو مستلق سے ہیں، اور سلسلہ نسب یہ کہ جویریہ بنت حارث بن ابی زرار بن حبیب بن عائد بن مالک بن جزیمہ، پھر مستلق بن سعد بن عمر بن ربیعہ بن حارث بن عمر مرزیکیہ، حارث بن ابی زرار جو کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہیں، خاندان بنو مستلق کے سردار تھے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح اپنے ہی قبیلے کے ایک شخص مصائف بن صفوان سے ہوا تھا۔ جب غزوہ مریسیہ ہوا تو حضرت جویریہ کا باپ اور شوہر جو تھا دونوں دشمن اسلام تھے۔ حارث نے قریش کے اشارے سے یا خود اپنی ہی مرضی سے مدینہ پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کے لیے بریدہ بن حصیب اسلمی کو روانہ کیا۔ انہوں نے واپس آ کر خبر کی تصدیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تیاری کا حکم دیا۔ 2 شعبان 5 ہجری کو فوجیں مدینے سے روانہ ہوئی اور مریسیہ میں جو کہ مدینہ منورہ سے 9 منزل کے فاصلے پر مقیم ہیں، اور لیکن حارث کو یہ خبریں پہلے سے ہی پہنچ چکی تھی، اس لیے اس کی فوج جو تھی وہ منتشر ہو گئی، وہ خود بھی کسی اور جگہ منتقل ہو گیا۔ لیکن مریسیہ کے جو لوگ آباد تھے انہوں نے صف آرائی کی اور کافی دیر تک جم کر تیر برساتے رہے۔ مسلمانوں نے ایک مرتبہ میں ہی ایک ساتھ انہوں نے حملہ کیا اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور 11 آدمی مارے گئے، باقی سب گرفتار ہو گئے، جن کی تعداد 600 تھی، اور مال غنیمت میں 2000 اونٹ اور 5000 بکریاں ہاتھ آئی۔ تو یہ تھی جنگ مریسیہ کے اندر جو مال غنیمت اکٹھا ہوا کہ 600 لوگ تھے اور 2000 اونٹ تھے اور 5000 بکریاں تھیں۔ لڑائی میں جو لوگ گرفتار ہوئے تھے ان میں حضرت جویریہ بھی شامل تھی۔ تو حضرت جویریہ جب مال غنیمت تقسیم کیا گیا، سارے قیدی تقسیم کیے گئے نا، تو حضرت جویریہ حضرت ثابت بن قیس کے حصے میں آئی۔ تو حضرت جویریہ نے حضرت ثابت سے درخواست کی کہ مجھے آزاد کر دو، میری مکاتبت کر لو، میری جتنی رقم کہو گے میں دوں گی، لیکن مجھے اپنی لونڈی مت بناؤ۔ تو ثابت راضی ہو گئے، حضرت ثابت بن قیس، تو انہوں نے 9 اوقیہ سونے کی ڈیمانڈ کی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس روپیہ کچھ نہ تھا، چنانچہ لوگوں سے پیسہ مانگنے کے لیے، رقم ادا کرنے کے لیے گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی گئی۔ حضرت عائشہ بھی وہاں موجود تھی۔ حضرت عائشہ نے دیکھا، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت جویریہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ جب جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میں آزاد ہونا چاہتی ہوں تو مجھے رقم کی ضرورت ہے، میں آپ کو لوٹا دوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو رقم دے دیتا ہوں۔ ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ساتھ میں کہہ دیا کہ میں تمہیں آزاد کروا دیتا ہوں، اگلی بات کہ تم مجھ سے نکاح کرو گی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئی
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو گیا۔ اور ایک روایت میں کہ حضرت جویریہ کا باپ جو حارث تھا، رئیس العرب تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا کہ میری بیٹی کنیز نہیں بن سکتی، یہ میری شان کے خلاف ہے، میری شان اس سے بالاتر ہے، میں اپنے قبیلے کا سردار اور رئیس العرب، تو آپ اس کو آزاد کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، لیکن یہی بات جویریہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، کیا وہ آزاد ہونا چاہتی ہے؟ تو حضرت جویریہ سے جب پوچھا گیا تو حضرت جویریہ کہتی کہ نہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنا چاہتی ہوں، میں واپس قبیلے نہیں جانا چاہتی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا نا، تو تمام اسیران جو جنگ میں قیدی بنے تھے ان سب کو رہا کر دیا گیا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سسرالی ہوں وہ ہمارے غلام نہیں ہو سکتے، اس لیے حضرت جویریہ کی یہ برکت تھی کہ ان کا تمام خاندان جو تھا، جو 600 لوگ تھے، وہ سب کے سب جو ہے نا وہ رہا کر دیے گئے۔ تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلے نام برہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کے جویریہ رکھ دیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو وفات تھی وہ 50 ہجری میں وفات انہوں نے پائی۔ تو حضرت جویریہ کا نماز جنازہ مروان بن ملک نے پڑھایا اور جنت البقیع کے اندر انہیں دفن کر دیا گیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی خوبصورت تھی، حسن و جمال والی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کانت امرأۃ حلوۃ ملاحۃ لا یراها احد الا اخذت بنفسہ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت جویریہ بڑی شیریں تھی، مطلب بات کرنے کا انداز بھی بڑا شیریں تھا اور اپنی طرف مائل کرنے والی تھی۔ میں نے ان سے زیادہ کسی کو حسین نہیں دیکھا کہ میرا خود جو دل تھا نا حضرت جویریہ کی طرف لپکا کہ میرے دل کو وہ بھائی خوبصورت لگی۔ اور ایک روایت میں کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب میں نے جویریہ کو دیکھا تو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کا حسن و جمال بڑا پسند آئے گی، اتنی خوبصورت ہیں یہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند احادیث بھی انہوں نے سنی۔ تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو احادیث نقل کرنے والے ہیں ان میں جو شامل ہے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت جابر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبید بن سباق، طفیل، ابو ایوب مراغی، کلثوم ابن مصطلق اور عبداللہ بن شداد بن ہاد قریب، یہ جو تھے حضرت جویریہ سے احادیث سے رسول نقل کرنے والے ہیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ زاہدانہ زندگی بسر کرتی تھی۔ ایک دن صبح کو مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد دعا کر رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور دیکھا اور وہاں سے گزر گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کی قریب وہاں سے گزرے تو اسی حالت میں ہی انہیں پایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جویریہ تم یہاں کب سے بیٹھی ہوئی ہو؟ صبح سے بیٹھی ہو؟ تو حضرت جویریہ کہتی ہیں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی میں صبح سے ہی بیٹھی ہوئی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں؟ صحیح المسلم کی روایت ہے کہ میں آپ کو ایسے کلمات نہ بتا دوں کہ اگر انہیں 3 بار پڑھ لو تو وہ تمہارے آج سارے ذکر کے برابر ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی وہ یہ الفاظ 3 مرتبہ پڑھنے سے مطلب صبح سے لے کے جو ظہر تک تم بیٹھ کے عبادت کرتے رہی ہو، اتنا ٹائم عبادت جو تم نے کی ہے وہ ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور ایک پلڑے کے اندر ترازو میں یہ کلمات 3 دفعہ پڑھ کے رکھ دیے جائیں تو ان کا وزن ان کے برابر ہو جائے گا۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ،
اتنے پیارے کلمات ہیں. یہ دعا 3 مرتبہ پڑھنی اور آپ نے یہ دعا زبانی یاد کرنی ہے. کیا دعا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. ایک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ خدیجہ کہہ رہی ہوں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کا روزہ رکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت جویریہ کو روزے کی حالت میں پایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعرات کو روزہ رکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں اللہ کے نبی جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہفتے کو روزہ رکھو گی؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جمعے کا روزہ اکیلے جمعے کا روزہ نہیں رکھتے تو تم روزہ افطار کر دو. یہ صحیح البخاری کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رکھا کرتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت تھی. حضرت جویریہ سے خوبصورت تھی, حسن جمال والی تھی تو ان کے گھر میں آتے جاتے رہتے تھے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ وہ کہنے لگی کہ کنیز نے گوشت دیا تھا وہ پڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے آؤ, صدقہ جس کو دیا گیا تھا اس کو پہنچ چکا ہے, اب یہ ہمارے لیے ہدیہ ہے, تحفہ ہے. تو یہ تھی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. ہاں خدیجہ بار بار کی جا رہی, حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں, جو کہ بہت ہی حسن جمال والی تھی, بڑی خوبصورت تھی. اور کتنی پیاری دعا ان سے ہمیں ملی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتائی کہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. نام ان کا پہلے برہ تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام جویریہ رکھا اور بنو مستلق خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور ان کے باپ کا نام حارث بن ابی زرار تھا. ٹھیک ہے, اور ان کے پہلے شوہر کا نام مصافح بن صفوان تھا. اور حضرت جویریہ جس لڑائی کے اندر جنگ کے اندر پکڑی گئی وہ جنگ کا نام جنگ مریسیہ تھا. ٹھیک ہے, تو وہ جنگ کب ہوئی تھی؟ 2 شعبان 5 ہجری میں ہوئی. تو اس میں مارے جانے والے لوگ جو تھے ان کی تعداد 11 تھی اور جو قیدی بنے تھے ان کی تعداد 600 تھی. اور مال غنیمت میں جو چیزیں آتی تھی 2000 اونٹ تھے, 5000 بکریاں تھیں. تو یہ تھی حضرت جویریہ. اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ قیدیوں پر رحم حضرت جویریہ کی وجہ سے کیا گیا, کہ حضرت جویریہ کی وجہ سے نکاح کے نتیجے میں پورے قبیلے کو آزادی ملی. یہ اسلام کی رحمت اور انسانی ہمدردی کا روشن نمونہ ہے. خواتین کا کردار کہ ایک عورت کے ذریعے پورے قبیلے پر خیر و برکت نازل ہوئی. عبادت کی زحمت حضرت جویریہ رضی اللہ عبادت